السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم عشا پاکستانی یوٹیوب چینل کی طرف سے پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ پیارے پاکستانیوں، آئیے سب مل کر اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ پیارے پاکستانیوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کیا ہے اور کیسے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے اور کیسے اس کے آنے والے کل میں فوائد زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تو صلہ رحمی جو ہے، اس کے معنی ہے دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، خصوصی طور پر خونی رشتے جو ہیں یعنی قریبی رشتے جو ہیں ان کے ساتھ تعلق جوڑنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ان کو اپنے قریب لانا اور خود بھی ان کے قریب ہونا۔ ہمارے ہاں عام طور پر صلہ رحمی کا مطلب لیا جاتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے گا ہم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، لیکن نہیں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ اصل صلہ رحمی ہے ہی یہی کہ آپ کا جو رشتہ دار آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے یا آپ کے ساتھ چلنا پسند نہیں کرتا ہے، آپ اس کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ تعلق جوڑنے کا نام صلہ رحمی ہے، تعلق توڑنے کا نام صلہ رحمی نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے آپ نے یہ مت سوچئے کہ آپ کے ساتھ آپ کا بھائی یا آپ کا چچا یا آپ کا ماموں آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو پھر آپ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، بلکہ یہ ہے کہ آپ اچھا سلوک اس کے ساتھ کرتے جائیے۔ آپ دوسروں کی، اپنے قریبی رشتہ داروں کی آپس میں تعلقات بڑھانے کے لیے کبھی انہیں دعوت پہ بلائیے، کبھی ان کو کوئی گفٹ، کوئی چیز انہیں گفٹ کر دیجئے۔ تو اس طرح سے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کرنے کا نام صلہ رحمی ہے۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی، اب سب کیونکہ معاشی لحاظ سے سوچتے ہیں تو پھر یہ سوچتے ہیں کہ میں کسی کو کیوں دوں، مجھے کوئی دے گا تو میں بھی دوں گا، مجھے کوئی نہیں دیتا تو میں بھی نہیں دوں گا۔ تو یہ طریقہ کار غلط ہے، یہ صلہ رحمی میں نہیں آتا۔ ہمیشہ اگر آپ سے کوئی تعلق جو ہے وہ توڑ رہا ہے، آپ سے دور رہنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ اسے جب قریب کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ اسی طرح سے بعض حالات ایسے آگے ہیں، بعض موقع ایسے آ جاتے ہیں کہ آپ تو صلہ رحمی کر رہے ہیں، آپ تو کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود تعلقات میں بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے، دوری پیدا ہوتی جا رہی ہے، وہ الٹا فساد کا ذریعہ بنتا جا رہا ہے۔ اگر آپ ایسا محسوس کرتے ہیں تو پھر کوشش کریں کہ آپ عارضی طور پر تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ زبردستی کسی کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر ایسا نظر آتا ہے کہ اس سے حالات مزید خراب ہو رہے ہیں تو پھر تھوڑا آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ یعنی پیچھے بھی اس طرح سے ہٹیں کہ تعلق قائم رہے، سلام دعا قائم رہے، ایک دوسرے کو ملنا جلنا کبھی کبھار ہی صحیح لیکن وہ قائم رہنا چاہیے، سرے سے ختم نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ صلہ رحمی کے حوالے سے باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ تو اسی طرح سے آپ نے بھی کوشش کرنی ہے، اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگ رہی ہیں، آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ درست ہے، تو اسے دوسروں تک پہنچائیے۔ دوسروں تک پہنچانے کے لیے آپ کو اپنے موبائل کا ایک کلک کرنا پڑے گا کہ دوسرے کو شیئر کیجئے اس ویڈیو کو۔ ساتھ ساتھ اس میں اگر آپ کوئی کمی محسوس کر رہے ہیں، میری باتوں میں کوئی غلط بات محسوس کرتے ہیں، اس پر کمنٹس کر دیجئے، سوال آپ کریں گے، اس کا جواب بھی اگلی ویڈیو میں دینے کی کوشش بھی کروں گا، نہیں تو میری غلطی ہوگی تو میں اسے تسلیم بھی کروں گا۔
اسی طرح سے اب ہم بات کریں گے کہ ہمیں عام روٹین کی زندگی میں کہاں کہاں کیا کوتاہیاں کر رہے ہیں، ان کوتاہیوں کو زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے انہیں ختم کیا جائے۔ عام طور پر ہماری غلطیاں یہ ہو رہی ہیں کہ ہم بعض دفعہ اس قدر اپنی پڑی ہوئی ہے کہ ہم بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کو بھی کھری کھری سنا دیتے ہیں، لو جی ساری مصیبتیں میرے لیے ہی ہیں، سارے امتحان میرے ہی ہونے ہیں۔ تو اس طرح کی بات کرنا یہ کلمہ کفریہ میں آ جاتا ہے، بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ اس لیے اول تو اپنی اس عادت کو، اپنے اس بہیو کو چینج کیجئے، اپنا رویہ درست کیجئے، اپنے رب کے خلاف کبھی نہیں سوچئے، اور کبھی یہ مت سمجھیے کہ رب آپ کے ساتھ کوئی غلط سلوک کر رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو کسی قسم کی بھی کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں۔ یہ اصل میں ہمارے اپنے ہی اعمال ہوتے ہیں، ہم ہی غلطیاں کوتاہیاں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر کچھ امتحان آتے ہیں۔ تو ان امتحانوں کا تھوڑا سا وقت جو ہے وہ برداشت کرنے کا، صبر کرنے کی جو تلقین کی گئی ہے ہمیں، اس پر عمل کر لیا کیجئے۔ اور ساتھ ساتھ اس سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ روزانہ ایک دفعہ کلمہ ضرور پڑھیں، تاکہ ہمارے اندر سے کوئی ہمارے منہ سے کوئی بات، کوئی سوچ، کوئی ایسی غلط ہو گئی ہو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے ہوں، یا ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق جو ہے وہ کمزور پڑا ہو، تو اس کو کلیئر کر لیں، تاکہ ہمیں جلد از جلد جو ہے موقع ملے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دوستی جو ہے اس کو برقرار رکھ سکیں، اس کو اپنے ساتھ رکھ سکیں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا تعلق جو ہے مضبوط رہ سکے۔ تو اس طرح کم از کم ایک دن میں ایک دفعہ کلمہ شریف ضرور پڑھیے، تاکہ آپ کا تعلق جو ہے بطور مسلمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم رہے۔ اسی طرح سے کوشش کریں، عادت بنائیں، خود بھی اور مجبور کریں اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی، یعنی ان کو بھی حالات خود پہلے سچ بول کے دکھائیے، تاکہ وہ بھی آہستہ آہستہ سچ بولنے کی طرف آئیں۔ تو اس طرح سے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ عادت بنائیں خود سچ بولنے کی، اور ساتھ ساتھ اپنے آس پاس کے معاشرے پر اثر انداز ہوئیے، ان کو بھی ترغیب دیجیے کہ وہ بھی سچ بولیں۔ اسی طرح سے غیبت سب سے بڑی بیماری جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، اس کو بھی ختم کرنے کی، کم کرنے کی جو بھی آپ کوشش کر سکتے ہیں وہ کیجئے، تاکہ آنے والے کل میں آپ کو اس مشکل سے نکلنا آسان ہو جائے، کہ آپ کا ملک میں امن ہو، سکون ہو، ایک دوسرے کی چاہت ہو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک ہو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ ہو۔ تو ہمیشہ دوسروں کی تعریف کیجئے۔ جب آپ دوسروں کی تعریف کرتے ہیں، یا دوسروں کے کسی اچھے کام پہ تالی بجاتے ہیں، یا دوسروں کے کسی اچھے کام پہ شاباش دیتے ہیں، تو یہ میری نظر میں اصل میں آپ اصل پاکستانی اور اصل مسلمان ہونے کا کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ تنقید کرتے ہیں، اور بعض دفعہ ناجائز تنقید کر جاتے ہیں، تو یہ نہ صرف آپ اپنے آپ کو بلکہ اپنے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، اپنے معاشرے کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں حد الوسیع کوشش کرنی ہے، دوسروں کو اچھا رویہ دیجیے، اچھا سلوک کیجیے، ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھا سوچیے، اور اگر سوچنے کے بعد عمل بھی کر سکتے ہیں تو وہ بھی کیجیے، تاکہ ہم حقیقتاً کامیابی کی طرف گامزن ہو سکیں۔ میرا اور آپ کا یہ پاکستان جو ہے، اس کو آگے بڑھنے میں مدد کیجیے، اس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ رویے اچھے کیجیے، نہ کہ قدم قدم پر، بات بات پر ایک دوسرے کے ساتھ الجھ کر پہلے پولیس کے حوالے تھانوں تک جائیں، اور اس کے بعد پھر وکیلوں اور عدالتوں کے ہتھے چڑھ جائیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو اچھا رویہ دے دیجئے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کر کے، ایک دوسرے کو اچھی بات کہہ کے، اچھی بات سن کے، اچھی بات ایک دوسرے تک پہنچا کے، اپنے ملک کی بہتری، اپنی قوم کی بہتری، خاص طور پر اپنے خاندان کی بہتری کی طرف اپنا سفر جو ہے وہ جاری رکھیے، قائم رہے۔ آپ کا، میرا ملک پاکستان اور ہمارا یہ اچھا معاشرہ مزید اچھا ہوتا چلا جائے، سچ بولنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اچھے کام کرنے اور اچھی بات کرنے، اور پھر اچھی بات کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قائم رہیں، خوش رہیں، آپ بھی، آپ کا وطن بھی، ہم سب بھی، اور ہمارا وطن بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے اوپر اپنے رحمت کا سایہ قائم رکھے، اس دعا کے ساتھ کہ آئندہ اللہ تعالیٰ زندگی میں آسانیاں پیدا کرے، آپ کی اور میری، تو آنے والا کل جو ہے
پورا پاکستان جو ہے خوشحال ہو۔ اس کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔